آخری بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں آیا کہ اس بجٹ میں جو ہے ایسی کوئی ایلوکیشن نہیں ہے، تو لہذا اس کو بھی اگر کنسیڈر کیا جائے۔ میں جناب کا وقت دینے کے لیے بہت مشکور ہوں۔ بہت شکریہ محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، وزیر خزانہ صاحب، وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت برائے خزانہ کی لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، اور کیا ہی رطب اللسان تھے۔ ان کی تقاریر سن کے تو مجھے بڑا خوش ہوا کہ بھئی بجٹ جو ہیں اس میں کافی ریلیف ملا ہے، لیکن جب اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ریلیف جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو ڈھونڈنا چاہیے، بادی نظر میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں تنقید تو نہیں کروں گا کیونکہ حکومت کی بھی مجبوریاں ہیں، بجٹ خود مختار ہو ہی نہیں سکتا ہے، جن قرضوں پہ ہماری معیشت کڑی ہے اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنا بھی جو ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایک خود مختار بجٹ دیا ہے۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ کچھ شعبے ایسے ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح روایتی بجٹ دیں گے 46 ارب روپے ایجوکیشن کے، اب آپ دیکھیں یہ جو بجٹ ری ایلوکیشنز ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے لیے تقریباً 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، آئی ٹی اس کی پروموشن کے لیے یا اس میں انڈسٹریل گروتھ کے لیے کوئی ایلوکیشن سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب ساری دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں جتنا بھی انفراسٹرکچر ہوگا یہ اے آئی پہ شفٹ ہوگا، اور ہمارے ہاں ابھی تک اس کے خد و خال بجٹ میں ہے ہی نہیں۔ مولانا نسیم علی شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں جو نشاندہی کی، میں بھی ایک دہشت گردی سے متاثرہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ یقین کریں جو اس کو پہلے فاٹا کہا جاتا تھا اور آج کل مرج اضلاع کہا جاتا ہے، وہاں جو ہے حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ مجال ہے کہ کوئی جو ہے حکومتی اہلکار وہاں جا سکے۔ مجھے کل وہ جی ڈی سی ایل کا ایک سینئر آفیسر بتا رہا تھا، میرے حلقے میں گیس پیدا ہوتی ہے، پیٹرول کی ایکسپلوریشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اہلکار جا ہی نہیں سکتے ہیں، تو گیس کی پروڈکشن بھی بند ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ چونکہ پائپ پہ آتا ہے، گیس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو وہ پائپ تو خیر چل رہا ہے، کبھی کبھار یہ پٹھا دیتے ہیں۔ عرض یہ کرنی ہے کہ یہ جو مرج اضلاع ہیں، فاٹا یا دہشت گردی سے جو متاثرہ علاقے ہیں، اب دیکھا ہے اور پڑھا کہ جناب علی کراچی کے لیے بھی ہیں، اچھی بات ہے، سندھ بھی متاثرہ ہے، لیکن کہاں کراچی اور کہاں میرا لکی مروت؟ آپ یقین کریں محترم اسپیکر صاحب، میرے حلقے میں کوئی سڑک جو ہیں وہ درست نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہماری ایگریکلچر جو ہے، چونکہ بارانی ہے ہمارا علاقہ، تو لہذا اگر بارش ہو گئی تو فصل کے امکانات ہوتے ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے تو فصل بھی ہمارے پاس نہیں آتی ہے۔ ہمارا زیادہ تر انحصار جو ہیں وہ ملازمتوں پر ہیں، آرمی میں ہیں ہمارے لوگ، ایف سی میں ہیں، پولیس میں ہیں، اور ملازمتیں اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہیں کہ تمام عوام جو ہیں وہ اپنی ضروریات ملازمتوں سے حاصل کر سکے۔ میری استدعا یہ ہے کہ جو فاٹا کے لیے اے آئی پی میں جو بجٹ ری ایلوکیشن ہے وہ گزشتہ سال کے بھی ابھی تک ایگزاسٹ نہیں ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں تو 1 روپے بھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے، نہ ہمیں علم ہے کہ یہ فاٹا کی جو وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ فنڈ ہوتا ہے کہ یہ ایلوکیشن کس کے پاس جاتی ہے اور یہ پیسے خرچ کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی مجھے علم ہے، اس دن احسن اقبال صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی ایگزاسٹ نہیں کیے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہاں سے جو نمائندے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس وجہ سے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں آیا کہ اوورسیز پاکستانیز کی حالت دار بہتر بنانے کے لیے ان کے مقدمات جو ہیں پاکستان میں ان کی جائیدادوں پہ جو قبضے ہوتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی ایسا
ایلوکیشن جہاں پہ اوورسیز کو انڈسٹری بنانے اور ریگولیٹری میں یا ٹیکسز کی مد میں کوئی چھوٹ دی جا سکے، یہ میری تجویز ہے کہ اس پہ بھی توجہ دی جائے۔ اور آخری جو نوجوان ہیں ہمارے پاکستان کے، ہماری 2/3 آبادی جو ہے نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ اگر کسی کو نظر آیا ہو کہ بجٹ میں ان کے لیے کوئی ایلوکیشن ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنا چاہیے، اسکل دینا چاہیے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے، اور یہ ہمیں ان پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے۔ اس بجٹ میں جو ہے ایسی کوئی ایلوکیشن نہیں ہے، تو لہذا اس کو بھی اگر کنسیڈر کیا جائے۔ میں جناب کا وقت دینے کے لیے بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ شہریہ وزیر خزانہ صاحب، وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت برائے خزانہ کی لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، اور کیا ہی رطب اللسان تھے۔ ان کی تقاریر سن کے تو مجھے بڑا خوش ہوا کہ بھئی بجٹ جو ہیں اس میں کافی ریلیف ملا ہے، لیکن جب اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ریلیف جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو ڈھونڈنا چاہیے، بادی نظر میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں تنقید تو نہیں کروں گا کیونکہ حکومت کی بھی مجبوریاں ہیں، بجٹ خود مختار ہو ہی نہیں سکتا ہے، جن قرضوں پہ ہماری معیشت کڑی ہے اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنا بھی جو ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے خود مختار بجٹ دیا ہے۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ کچھ شعبے ایسے ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح روایتی بجٹ دیں گے 46 ارب روپے ایجوکیشن کے، اب آپ دیکھیں یہ جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے لیے تقریباً 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئی ٹی اس کی پروموشن کے لیے یا اس میں انڈسٹریل گروتھ کے لیے کوئی ایلوکیشن سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب ساری دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں جتنا بھی انفراسٹرکچر ہوگا یہ اے آئی پہ شفٹ ہوگا، اور ہمارے ہاں ابھی تک اس کے خد و خال بجٹ میں ہے ہی نہیں۔ مولانا نسیم علی شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں جو نشاندہی کی، میں بھی ایک دہشت گردی سے متاثرہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ یقین کریں جس کو پہلے فاٹا کہا جاتا تھا اور آج کل مرج اضلاع کہا جاتا ہے، وہاں جو ہے حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ مجال ہے کہ کوئی جو ہے حکومتی اہلکار وہاں جا سکے۔ مجھے کل وہ جی ڈی سی ایل کا ایک سینئر آفیسر بتا رہا تھا، میرے حلقے میں گیس پیدا ہوتی ہے، پیٹرول کی ایکسپلوریشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اہلکار جا ہی نہیں سکتے ہیں، تو گیس کی پروڈکشن بھی بند ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ چونکہ پائپ پہ آتا ہے، گیس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو وہ پائپ تو خیر چل رہا ہے، کبھی کبھار یہ پٹھا دیتے ہیں۔ عرض یہ کرنی ہے کہ یہ جو مرج اضلاع ہیں، فاٹا یا دہشت گردی سے جو متاثرہ علاقے ہیں، اب دیکھا ہے اور پڑھا کہ جناب علی کراچی کے لیے بھی ہیں، اچھی بات ہے، سندھ بھی متاثرہ ہے، لیکن کہاں کراچی اور کہاں میرا لکی مروت؟ آپ یقین کریں محترم اسپیکر صاحب، میرے حلقے میں کوئی سڑک جو ہیں وہ درست نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہماری ایگریکلچر جو ہے، چونکہ بارانی ہے ہمارا علاقہ، تو لہذا اگر بارش ہو گئی تو فصل کے امکانات ہوتے ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے تو فصل بھی ہمارے پاس نہیں آتی ہے۔ ہمارا زیادہ تر انحصار جو ہیں وہ ملازمتوں پر ہیں، آرمی میں ہیں ہمارے لوگ، ایف سی میں ہیں، پولیس میں ہیں، اور ملازمتیں اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہیں کہ تمام عوام جو ہیں وہ اپنی ضروریات ملازمتوں سے حاصل کر سکیں۔ میری استدعا یہ ہے کہ جو فاٹا کے لیے اے آئی پی میں جو بجٹری ایلوکیشن ہے وہ گزشتہ سال کے بھی ابھی تک ایگزاسٹ نہیں ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں تو 1 روپے بھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے، نہ ہمیں علم ہے کہ یہ فاٹا کی جو وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ فنڈ ہوتا ہے کہ یہ ایلوکیشن کس کے پاس جاتی ہے اور یہ پیسے خرچ کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی مجھے علم ہے، اس دن احسن اقبال صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی ایگزاسٹ نہیں کیے ہیں۔
اور شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہاں سے جو نمائندے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس وجہ سے آخری بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں آیا کہ اوورسیز پاکستانیز کی حالت دار بہتر بنانے کے لیے ان کے مقدمات جو ہیں پاکستان میں ان کی جائیدادوں پہ جو قبضے ہوتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی ایسا ایلوکیشن جہاں پہ اوورسیز کو انڈسٹری بنانے اور ریگولیٹری میں یا ٹیکسز کی مد میں کوئی چھوٹ دی جا سکے، یہ میری تجویز ہے کہ اس پہ بھی توجہ دی جائے۔ اور آخری جو نوجوان ہیں ہمارے پاکستان کے، ہماری 2/3 آبادی جو ہے نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اگر کسی کو نظر آیا ہو کہ بجٹ میں ان کے لیے کوئی ایلوکیشن ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنا چاہیے، اسکل دینا چاہیے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے، اور یہ ہمیں ان پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے۔ اس بجٹ میں جو ہے ایسی کوئی ایلوکیشن نہیں ہے، تو لہذا اس کو بھی اگر کنسیڈر کیا جائے۔ میں جناب کا وقت دینے کے لیے بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ شہریہ